الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں نے اس جمعہ کو آپ حضرات کو انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے. آج 6 شعبان المعظم ہے اور اب سے تقریباً 3-3.5 ہفتے بعد ہم انشاءاللہ ماہ مبارک، ماہ سیام اور ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مہربانی سے. اور ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرمائے. رمضان کے بے تحاشا فضائل ہیں، اس کی برکات ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس سے اللہ ہم سب کو نوازے اور ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آج اس میسیج میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ بات واضح ہو جائے سامعین پہ کہ اس ماہ کی تیاری کرنا چاہیے ہم سب کو، کیونکہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، انزل فی القرآن. اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ تو ہدایت ہے انسانوں کے لیے. ہدی للناس کہا گیا، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. ساری بنی نوع آدم، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ، عیسائی، یہودی، جین، بدھ، جو کوئی ہو، اللہ نے اس کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا. اور اس پر جب انسانیت عمل کرتی ہے تو وہ فلاح پاتی ہے، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ بتاتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور خراب راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کی جانب رہبری کرتی ہے. اب اس ماہ کی جو نسبت ہے اس مبارک کتاب کے ساتھ، اس عظیم صحیفے کے ساتھ، کہ اس کو اگر اللہ سبحانہ و تعالی اگر پہاڑوں پر نازل کرتے، جیسا کہ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے دل پر، دماغ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ اپنی تمام تر قوت، طاقت، توانائی اور ہیبت کے وہ پگھل جاتا، اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے تمام مخلوق سے سوال کیا تھا، کیا تم اس کتاب کے حامل بننا چاہو گے؟ تو سب نے انکار کیا سوائے انسان کے. صرف بنی آدم نے ہاں بھری، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا. اس کا جلال اور اس کا مقام اور اس کی ہیبت اور اس کی عظمت، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ ہیں. ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
گرچہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نادان ہیں، ہم ایک بہت بڑا ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور جس کو قرآن پاک کہا گیا ہے، یہ کتاب ہمیں اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ صرف اس کو چوم کر اوپر طاق میں رکھ دیں اور اس کو کبھی کبھی رمضان میں تلاوت کر لیں تاکہ اجر و ثواب مل جائے، بلکہ اس کتاب کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کتاب کے عین مطابق ہم زندگی بسر کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے فرامین کے عین مطابق ڈھالیں، اور اگر ہم ایسا کیے ہوتے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ہی غالب ہوتے، کہ یہ کتاب وہ ہے جو اقوام کو رفت، اونچائی اور منزلوں پر بھی پہنچاتی ہے اور کئی اقوام کو تنزل کا شکار بھی کر دیتی ہے، پستی میں ڈال دیتی ہے۔ آج ہماری جو پستی کی حالت ہے وہ اسی سبب سے ہے کہ ہم نے اس کی ناقدری کی، اس کو صحیح طور پر ہم نے نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ اس کی دعوت دی، نہ تبلیغ کی۔ اس وجہ سے اس کتاب کا وبال ہے ہمارے اوپر کہ ہم ذلت اور رسوائی اور مسکنت کا شکار ہو گئے ہیں، اور اگر اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی اور فلاح چاہتے ہیں، غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، تو پھر یہی وہ کتاب ہے جو تم کو یہ ساری چیزیں عطا کروا سکتی ہیں۔ یہ ہو گئی بات دنیا کی۔ دنیا کے اندر بہتر زندگی، کامیاب زندگی چاہتے ہیں، قرآن کو کھولیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کی دعوت دیں، قرآن کو پھیلا دیں، قرآن کو نافذ کر دیں اپنے آپ پر، اپنے قرب و جوار پر، اپنے خاندانوں پر، اپنے ماتحتوں پر، اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، کوشش کریں کہ وہاں بھی قرآن کی حکمرانی قائم اور دائم ہو جائے۔ یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، یہی ہمارا منزل مقصود ہونا چاہیے زندگی کا۔ اس میں کسی قسم کی لاگ لپیٹ کا شکار نہ ہو، کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا کسی قسم کی آپ کے اندر بزدلی یا لوگوں کا ڈر اور خوف آنا نہیں چاہیے۔ اس معاملے میں آپ جتنا قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اتنا آپ بے باک، نڈر اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ دنیا کی کسی مخلوق کا آپ کے اوپر خوف طاری نہیں ہو سکتا، کسی ہتھیار کا خوف طاری نہیں ہو سکتا، کسی فوج، کسی پولیس اور کسی حکمراں کا دبدبہ آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر آپ واقعی قرآن کو تھام لیں اپنے دل اور ایمان کے ساتھ۔ تو میں آج آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں اس ماہ مقدس میں قرآن کو صرف طوطے کی طرح رٹنے کی عادت نہ ڈالیں، ضرور اس کا بھی اجر ہے۔ الف لام میم گرچہ ایک لفظ نہیں بلکہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکی اور 10 حسنات اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا، اور جتنے حروف قرآن پاک میں آئیں گے ان کو آپ پڑھیے، اللہ اجر ضرور دے گا۔ لیکن ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو کتنے دفعے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کا ختم پہ ختم کیے جاتے ہیں، لیکن نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر کوئی تدبر کرتے ہیں، نہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ وہی قرآن ہوگا جو ہمارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہو جائے گا اللہ رب العزت کے دربار میں، بجائے ہماری سفارش کر کے ہمیں جہنم سے بچانے کے، جہنم میں ڈھکلوا دے گا یہ قرآن۔
تو اللہ کا خوف کریں، قرآن کا حق ادا کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر تدبر کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس کی گہرائیوں میں چلے جائیں۔ اس کتاب کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جب بھی آپ اس پہ غور و فکر و تدبر کریں گے، ایک نئی بات آپ کو پتا چلے گی، نئے ہیرے آپ کے ہاتھ لگیں گے، ایسے نادر اور قیمتی باتیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ زندہ معجزہ ہے اور تا قیامت یہ معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن ہی کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک احمق ہندوستان میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی 26 آیات کو نکال دیا جائے اور الٹی پلٹی واہیات قسم کی، لغو قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ انسان مسلمان تو کیا، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ انتہا درجے کا شیطان ہے، ملعون ہے۔ دنیا کی ایک بے حقیقت زندگی کی خاطر اس میں چند مفادات، حقیر سے مفادات کی خاطر اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کون ٹکرا سکتا ہے؟ اللہ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس قرآن کے ہم محافظ ہیں۔ میں حفاظ کرام کو پورے ادب و احترام کے ساتھ یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں، جو لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، سینے میں اپنے اتارتے ہیں اور اس کو یاد کر لیتے ہیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ حقیقی حافظ قرآن ہے۔ حقیقی حافظ قرآن صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ آپ نے حفظ کر لیا، گویا آپ اللہ کے حفاظتی انتظام کا حصہ بن گئے، یہ آپ کے لیے باعث سعادت ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک آپ کے دل میں اس کا صحیح قدردانی ہو۔ آپ اس کو بیچ کھانے کے لیے نہ یاد کریں، تراویح پڑھا کر لوگوں سے اس کی اجرت نہ طلب کریں، لوگوں سے یہ نہ کہیں کہ آپ میں یہ تراویح پڑھاتا ہوں، اس کے کتنے پیسے دیں گے، کیا انعام ملے گا۔ اگر آپ نے ایسی حماقت کی تو یہ قرآن آپ کے خلاف ہو جائے گا روز محشر۔ جیسا میں نے ابتداً کہا ہے کہ قرآن ہی کے ذریعے دنیا میں بھی ہم اونچائی، برتری، بالاتری اور غلبہ اور اقتدار، عزت، وقار حاصل کر سکتے ہیں، وہیں آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات بھی اسی قرآن کے ذریعے مل سکتی ہے۔ ایک حافظ قرآن اگر اللہ کے کلام کو یاد کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، اے فلاں ابن فلاں، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، اس کی ایک ایک منزل بڑھتی جائے گی، ترقی کرتا جائے گا روز محشر، اور اس کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون ہیں، انبیاء ہے یا صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں یا کون ہیں یہ لوگ۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہیں والدین ایک حافظ القرآن کے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے حفاظ اکرام کو کہ دنیا کے اندر قرآن کے مطابق جینا اور مرنا سیکھیں، قرآن کو بیچ کھانے کی عادت نہ ڈالیں۔ یہ ہے اس کا اصل مقام۔ عام عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ضرور تراویح میں قرآن کی سماعت کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو قرآن آپ سماعت کر رہے ہیں اس کو اندھے بہرے اور گونگوں کی طرح سماعت کر کے نہ نکل جائیں، بلکہ قرآن کے الفاظ
کے معنی و مفہوم اور تقاضوں کو جاننے کی آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے. وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دن کے اوقات میں آپ کوئی ترجمہ جس پر آپ کو پورا اطمینان ہو وہ اٹھائیں اور اٹھا کر کے رات تلاوت جو سننے والے ہیں اس کا بھرپور مطالعہ کر کے جائیں. نکات ذہن نشین کر لیں، آیتیں ذہن نشین جتنی ہو سکتی کر لیں، اہم اہم ابواب ذہن نشین کر لیں. جب حافظ قرآن تلاوت کر رہے ہیں تو پیچھے سے آپ اس تمام منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں جو قرآن آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے، اور آپ وہ احکام کو جاننے کی کوشش کریں جن احکام کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے، اور ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں جن پچھلی قوموں کے واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے عبرت کی خاطر. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں. ایک اچھا موقع ہے، دور قرآن کی محفلیں ہونی چاہیے، درس قرآن کے جو ہے حلقے ہونے چاہیے، مطالعہ قرآن کے درس جو ہے حلقے ہونے چاہیے. لوگوں کے اندر تفہیم القرآن کی عادت ڈالنی چاہیے، فہم قرآن کو عوام الناس میں پھیلا دیا جائے. آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ قرآن ہماری زندگی کا محور ہو جائے. کسی کی کیا مجال ہے کہ قرآن کے بارے میں اس طرح کی لایانی اور بیہودہ بات کہہ سکے. آج جتنے غیر مسلمین ہیں ہمیں چاہیے کہ ان تک دعوت قرآن پہنچ جائے، ان کی زبانوں میں قرآن کا معنی و مطلب پہنچ جائے، انہیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ آخری صحیفہ جو آخری ہدایت نامہ ہے یہ انسانیت سے کیا مطالبہ کرتا ہے، انسانیت کے لیے کیا رہنمائی اور رہبری لے کے آیا ہے. آج ایک ایک غیر مسلم تک اس کی دعوت کو لے کر ہمیں پہنچنا چاہیے. اس موقع سے جو رمضان مبارک کا آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دی گئی ہے، وہ اسی نسبت سے ہے کہ اس رات کو لوح محفوظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش انسانیت تک اس کلام پاک کو نازل فرمایا تھا، اور اس کی وجہ سے اس ماہ کو بھی تقدس حاصل ہوا، اور شکرانے کے طور پہ انسانوں کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ جو یہ کتاب اللہ نے دی ہے یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت قیمتی شے ہے. تو لوگ روزہ رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. یہ تشکر ہے انسانیت کی طرف سے. وہ لوگ نہایت بدبخت ہیں جو رمضان کو پاتے ہیں اور اپنی مغفرت نہیں کروا لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی بہت بدبخت ہیں جو بوڑھے ماں باپ کو پاتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہیں کروا لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی وہ نہایت ہی سنگ دل اور بدبخت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سنتے ہیں اور درود و سلام کے نذرانہ پیش کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ جو باتیں میں آج کہہ رہا ہوں یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، خاص کر وہ لوگ جو دین کے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک بہترین تربیت اور تزکیے کا موقع ہے، اور قرآن سے بہتر کوئی اور شے ہے نہیں جو ہماری صحیح تربیت اور تزکیہ کر سکے. لوگ مختلف پیر اور شیخ اور نہ جانے کن کن ہستیوں کے پیچھے چکر کاٹتے پھرتے ہیں. میں ان تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا سب سے بہتر رہبر، رہنما اور مربی اور شیخ اور پیر جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اس سے اپنا تعلق جوڑ لیں، آپ سب سے بے نیاز ہو جائیں گے. ہاں، اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جو واقعتاً کلام اللہ پر عمل پیرا ہے، آپ ان سے استفادہ کریں، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس بھی ایسی بصیرت ہو، ایسی صلاحیت ہو، اتنا علم ہو کہ آپ اس شخصیت کو جانچ سکے کہ وہ کتنی کھری اور کھوٹی ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ کئی بہروپیے ہیں،
کئی ایسے مکار لوگ ہیں جو سامنے کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ ہوتے ہیں، اچھے خاصے سیدھے سادہ لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. بچیے ان سے. قرآن پاک کو تھام لیجئے جس میں گمراہیت کا کوئی احتمال نہیں ہے. گرچہ یہ بات بھی آئی ہے یضل بھی کثیروں ویہدی بھی کثیرا، لیکن ہم یہ دعا کر کے شروع کریں پڑھنا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویفقهوا قولی، کہ اے اللہ میرے لیے اس کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا آسان کر دے، اور اس کو میرے فہم اور میری ہدایت اور میرے رہبری کا ذریعہ بنا دے، اس کو میرا مرشد بنا دے. اللہ تعالیٰ ایسے بے رحم نہیں ہے کہ ایک بندہ اس سے التجا کرے کہ اس قرآن کو میرا رہبر اور مرشد بنا دے تو اسی کتاب سے گمراہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ایسے کئی دشمنان اسلام ہیں جو 24 گھنٹے اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے کس طرح خود کی زندگی تباہ کریں اور انسانیت کو تباہ کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے پھر گمراہ کرنے کے لیے اسی کتاب کو ذریعہ بناتے ہیں. ایسے کئی مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں جو 24 گھنٹے ریسرچ کر رہے ہیں قرآن پر، حدیث پر، سیرت پر، تاریخ اسلامی پر، فقہ پر، صحابہ پر، اور وہ نکات جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکے، ملت اسلامیہ کے وجود کو مٹا دے سکے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. جس طرح اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ضمانت لی ہے اسی طرح اس ملت کی بھی حفاظت ہونی ہے، کیونکہ یہ آخری امت ہے. اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے. یہ آخری نبی کی آخری امت ہے. یہ امت ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نہ یہ کلام اللہ ختم ہونے والا ہے، نہ اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے. تو میں اب آخر میں یہ بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی تیاری پورے صدق دل سے کریے. اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اہل خانہ کو تیار کریں. ایسی مبارک محفلوں کو دریافت کریں جہاں پر قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہو، جہاں سکھایا جا رہا ہو، سیکھا جا رہا ہو، اس کی دعوت پیش کی جا رہی ہو. اس کام میں لگ جائیں. خاص کر غیر مسلمین تک اگر آپ کی رسائی ممکن ہو تو قرآن کے پیغام کو لے کر ان تک جائیں، ان سے گفتگو کریں، ان کو ذوق اور شوق ڈال دیں. گھروں کے اندر ماحول بنائیں، محلوں کے اندر ماحول بنائیں، مساجد میں ماحول بنائیں. 8 رکعت اور 20 رکعت کے جھگڑے نہ کریں خدا کے لیے. نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے. تراویح یہ پڑھنا ہے. اس لیے نہیں ہے کہ لڑنے کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ اترانے کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ تفرقہ ڈالنے کے لیے. اس لیے ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ سے مزید قربت حاصل ہو، قرآن سے قربت حاصل ہو، قرآن سے تعلق بنے. انتشار کے لیے نہیں ہے. چند ناسمجھ مسلکی تنگ نظر علماء نے یہ فتنہ ڈالا ہوا ہے 8 رکعت اور 20 رکعت کا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو اصل دین کے داعی ہیں، جو اسلام کو غالب اور نافذ اور قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی ان باتوں میں نہیں پڑتے. آپ سے 8 رکعت پہ اطمینان ہے 8 رکعت پڑھیے، 20 رکعت پہ اطمینان ہے 20 رکعت پڑھیے. یا آپ 8 رکعت تراویح پڑھیں پھر 12 رکعت آپ تہجد قیام اللیل کر لیں. کوئی حرج نہیں ہے بھائی. یہ سب معمولی سی باتیں ہیں. اصل بات جو ہے وہ ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اور ان کا درد محسوس کرنا. ان کو زکوٰۃ، صدقات اور آپ جو کچھ احسان کر سکتے ہیں کریں. اپنے عزیز و اقارب کا خیال کریں، اپنے محلے والوں کا خیال کریں، دینی مدارس کا، دینی کاموں کا، دینی اداروں کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا خیال کریں. دین کی نشات ثانیہ اور دنیا میں دوبارہ اسلام کو پوری طرح سے آن اور شان میں دکھانے اور لانے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں. جو لوگ جیلوں میں اللہ کی راہ کے اندر ان کی خبرگیری کریں، ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں. کورونا وائرس کے سبب کافی لوگ تباہ حال ہو چکے ہیں. ان کی داد رسی کریں، ان کی فریادیں سنیں. عدل و انصاف ختم ہو رہا ہے. کہ اس کتاب میں عدل و انصاف کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے. اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں. عدالتیں بک گئی ہے، ججز بک چکے ہیں، عدلیہ ختم ہو گیا ہے.
آج ہر طرف فساد فی الارض برپا ہے. ایسے میں اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، نافذ کرنا، قائم کرنا، اس کے مطابق عدالتیں چلے، اس کے مطابق حکومتیں چلے، اس کے مطابق سماج چلے اور معیشت چلے، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں آپ اپنے زاویہ نگاہ کو اس ماہ میں بدل دیں، اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کر لیں اور ویسا تعلق کر لیں جیسا صحابہ کا تھا. ایک ایسی نسل پروان چڑھے جو نسل قرآن کے فہم کے عین مطابق تیار ہوئی ہو. ایک نسل قرآنی کی ضرورت ہے جس کا خواب سید قطب رحمہ اللہ نے دیکھا تھا. قرآنک نیشن. اور صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کے اوپر تیار کیا تھا. وہ پوری جماعت ایک نمائندہ تھی اللہ کے کلام کی. آج یہ امت بھی دوبارہ سے اگر اللہ کے کلام کی نمائندہ بن جائے گی تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو زیر کر سکے، اس کو جھکا سکے. تو ہم اپنی پلاننگ کریں پروگرامز کی اور نشستوں کی، آن لائن ہو یا جس انداز سے بھی ہو، اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں، اس سے تعلق بنانے کی کوشش کریں، اس کو بار بار پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو صرف اجر و ثواب کا ذریعہ نہ بنائیں. یقیناً اللہ اجر و ثواب ہمیں ضرور دے گا، ہماری نیت پہ بھی دے گا، عمل پہ بھی دے گا، لیکن ہماری جتنی محنت اور مشقت ہوگی اور نیت جتنی درست ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور خاص کارکنان اسلامک پارٹی آف کینیڈا کو اس ماہ مبارک میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے پروگراموں میں شامل ہونے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک